عطا بن ابی رباح، اللہ اکبر، ان کے پاس جب بھی کوئی شخص آتا اور کوئی حدیث لے کے آتا اور وہ حدیث عطا بن ابی رباح کو حفظ ہوتی اور وہ سالوں سال سے وہ حدیث کو پڑھا رہے ہوتے اور بتا رہے ہوتے، اس کے فقہی مسائل، اس کی شرح اور سب کر چکے ہوتے، لیکن کوئی شخص آتا نا ان کے پاس تو وہ اسے غور سے کان لگا کے اس کی بات کو سنتے اور نوٹ کرتے اور کہتے اللہ اکبر، اور اس کو اٹینشن دیتے تاکہ اس کو اچھا لگے. حالانکہ عطا بن ابی رباح نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے وہ حدیث پڑھ کے پڑھا چکے ہوتے تھے. اور عطا بن ابی رباح کون ہے؟ جنہوں نے عبداللہ ابن عباس کی سیٹ لی. عبداللہ بن عباس کی جو مفتی کی سیٹ تھی ان کے وفات کے بعد عطا بن ابی رباح نے لی. اور یہ غلام تھے ایک خاتون کے، تو ان کا جو نالج تھا اور ان کا جو دین کی تڑپ تھی اور علم کے لیے حرص تھا اتنا زیادہ تھا کہ ان خاتون نے، شی واز اے اسمارٹ وومن، نے کہا کہ آپ کو میں آزاد کرتی ہوں، آپ جائیں، بیکاز اگر میں نے آپ کو آزاد کر دیا تو یو ول بینیفٹ دس امہ انشاءاللہ. اور انہیں آزاد کر دیا اور عطا بن ابی رباح نے عبداللہ بن عباس سے علم لیا اور عبداللہ بن عباس کی سیٹ پہ حرم میں مفتی رہے. اور سلیمان بن عبد الملک جو کہ بادشاہ تھا، مسلمانوں خلیفہ تھا، وہ ان کی گیدرنگز میں آ کے بیٹھا کرتا تھا اور ان سے سوال کیا کرتا تھا. یعنی the خلیفہ آف مسلمین used to come. اور عطا بن ابی رباح کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ یعنی کہ میں نے سنی بھی ہے، مجھے پتہ ہے چلو، نہیں. جب بھی کوئی بات لے کے آتا تو اس کی بات غور سے سنتے اور اس پہ نوٹ کرتے اور اس کی ایسے سنتے جیسے آج تک انہوں نے ایسی حدیثیں سنی. وہیب ابن الورد کہتے ہیں کہ حکمہ از 10 parts. اور یاد رکھیں حکمت کتنی بڑی چیز ہے. یوت الحکمۃ من یشاء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جس کو مرضی چاہوں حکمت دوں. ومن یوت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو میں نے حکمت دے دی اس کو بڑی خیر کثیر، بہت نواز دی میں نے اس کو. سورہ بقرہ کی 269 نمبر آیت ہے. وہیب ابن الورد کہتے ہیں کہ حکمہ از 10 parts، 10 حصے ہیں اس کے. and 9 of those parts is silence. اس کے جو 9 حصے ہیں وہ خاموشی ہے. خاموشی سے انسان سنے چل کیا رہا ہے. اور he also said کہ a person who is silent can gather thoughts. وہ اپنے خیالات کو، اپنی باتوں کو سمیٹ لیتا ہے اور he knows what to speak and when to speak. So silence is beautiful، جس کو ہم unfortunately چھوڑ چکے ہیں. So سلف کہا کرتے تھے کہ silence is عبادہ. Silence is العبادہ. الصمت عبادہ من غیر عناء، کہ silence is عبادہ من غیر عناء without any effort. سبحان اللہ. یعنی ایک بندہ کچھ بھی نہیں کر رہا اور خاموش بیٹھا ہے، یہ عبادت ہے اس کی. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، جو اللہ اور قیامت کے دن پہ یقین رکھتا ہے وہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے. خاموش رہنا اور برے بول سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے اس عبادہ. من غیر عناء وداؤٹ اینی ایفرٹ، کوئی ایفرٹ نہیں کر رہا اور میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں، یہ مجھے سبحان اللہ اجر مل رہا ہے اس کا. وَزِینَةُ من غیر حلی، اور ایڈورمنٹ ہے، یعنی اچھا لگنا ہے وداؤٹ جیولری. وَزِینَةٌ من غیر حلی یعنی it makes you beautiful without jewelry, without spending a lot on the gold and silver and watches and clothes and everything. No, یہ انسان کے خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے خاموشی. وَحَيْبَةُ مِنْ غَيْرِ سُلطان، اور یہ ایک طرح سے ہیبت، پرسٹیج بڑھاتی ہے وداؤٹ اتھارٹی. پرسٹیج، ہیبت، وقار، روب، دبدبہ بڑھاتی ہے انسان کا وداؤٹ ہیونگ گارڈز اینڈ سیکورٹی اینڈ پروٹوکال اینڈ انٹوراج. نہیں. انسان کا جو وقار بڑھتا ہے وہ ہیبت میں غیر سلطان، یعنی وداؤٹ اتھارٹی، وداؤٹ آنرشپ، اس کی وہ عزت میں اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے. وَحِسْنُ مِنْ غَيْرِ سُور، اور یہ ایک فورٹرس ہے انسان کا وداؤٹ والز. یعنی میں کسی فزیکلی ہم کسی والز یا دیواروں میں نہیں بیٹھے بڑی بڑی، لیکن جو سائلنس ہے نا اتنی خوبصورت چیز ہے کہ ہمیں ہر قسم کے شر سے بچا کے رکھتی ہے. بیکاز وی آر سائلنٹ. A person who is silent is like he is sitting in a fortress، جہاں پہ اسے خوف اور خطرہ نہیں ہے، بیکاز اس کی زبان اس نے بند کی ہوئی ہے. وَرَاحَةٌ لِلْكَاتِبِينَ مِنْ غَيْرِ تَعْبٍ، اور جو ہمارے 2 اینجلز ہیں جو ہر ٹائم یعنی لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی راحت کا باعث ہے. راحت کا باعث کس طرح سے کہ وہ سبحان اللہ
we are making them write each and every word. اور جتنا زیادہ انسان بولتا ہے اتنا وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. So it is a relaxation for them as well کہ they can relax a bit. وَغَنِيَّةً عَنِ الْاعْتِذَارِ. اللہ اکبر. اور سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ کہ it is, you don't need to excuse your you don't need to apologize people for your mistakes. It is needless of apology. یعنی آپ کو لوگوں کو معذرت نہیں کرنی پڑتی کہ معذرت میں نے مجھ سے یہ بات نکل گئی تھی, میں نے وہ بات کر دی تھی, وہ میں غصے میں آ گیا. نہیں, آپ کو غنی کر دیتی ہے اس چیز سے, اپولوجی سے, معافی مانگنے سے, بیکاز یو آر سائلنٹ. جو انسان سائلنٹ ہے وہ مسٹیکس بہت کم کرتا ہے. سو اٹ از بیوٹیفل. اور اسکالرس کہتے ہیں کہ یو کنٹرول یور ٹنگ وین یو آر سائلنٹ اینڈ اٹ کنٹرولز یو وین یو اسپیک. جب تک ہم خاموش ہیں, یہ دانتوں کے پیچھے ہے, ہم زبان کو کنٹرول کر رہے ہیں. اور جب ہم نے منہ کھولا اور بولنا شروع کر دیا تو پھر ہمیں یہ کنٹرول کرتی ہے. اور جو یہ زبان ہے نا, یہ پریزن میں ہوتی ہے. وین وی اسپیک وی لیٹ اٹ آؤٹ, وی لیٹ اٹ فری. یہ ایک پریزر کو ہم ایک طرح سے چھوڑ رہے ہیں, جو مرضی کرنا ہے کرو, پھر جو مرضی کرنا ہے کرتی ہے, بولتی ہے. یاد رکھیں کہ گولی اور تلوار سے اتنے زیادہ زخم لوگوں کو نہیں لگے آج تک جتنے زبان نے لوگوں کو زخم لگائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں کہتا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء روزانہ صبح پناہ مانگتے ہیں زبان سے, کہ اگر تم سیدھی رہی تو ہم بچ جائیں گے, اور اگر تم سیدھی نہ رہی یا تم خراب ہو گئی, ٹیڑھی ہو گئی, تو ہم بھی برباد ہو جائیں گے, ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اینڈ ایوری بیٹل آلویز اسٹارٹیڈ ود اے سنگل ورڈ. ہر فائٹ, ہر ہاتھا پائی سے پہلے ایک لفظ ہوتا تھا جس سے وہ شروع ہوتی تھی. اور ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہاؤ بیوٹیفل از سائلنس. کتنی کمال کی چیز ہے یہ سائلنس, اسپیشلی ان سینسٹیو میٹرز. کیونکہ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ بولے تو وہ ڈسٹرائے کر دیے گئے اور وہ تباہ ہو گئے, لوگوں کے ہاتھوں بھی اور آخرت میں بھی. اور ہم نے کسی کو نہیں دیکھا جو خاموش رہا اور خاموشی نے اس کو تباہ کیا ہو. جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ, ہاؤ بیوٹیفل از اٹ. اور عمر بن خطاب, اللہ اکبر, تو جب احنف بن قیس سے بات کر رہے تھے نا, تو انہوں نے بڑی کمال کی نصیحت کی. اور کہتے ہیں کہ احنف, the more one laughs the less dignity he will possess. جو جتنا زیادہ ہنستا ہے اتنا وقار اس کا کام ہوتا ہے. whoever jokes excessively is a person who will be taken lightly. جو زیادہ جوک کرتا ہے excessively, وہ ایسا شخص ہے جس کو لائٹ لیا جائے گا, اس کا وقار اور ہیبت اور رعب نہیں ہوگا لوگوں پہ. whoever does something frequently will be known by that thing. جو شخص frequently کرتا ہے نا, وہ اس کی وجہ سے پہچانا جائے گا. اگر تم باتیں زیادہ کرتے ہو, جوک زیادہ کرتے ہو, تم اس کی وجہ سے پہچانے جاؤ گے. اور جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطی کرتا ہے, اور جو زیادہ غلطی کرتا ہے اس میں کم موڈیسٹی ہوتی ہے, اور جس میں کم موڈیسٹی ہوتی ہے اس میں کم تقویٰ ہوتا ہے, اور جس میں کم تقویٰ ہوتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. پھر ہاؤ بیوٹیفل از دس اسٹیٹمنٹ. اللہ اکبر. یہ صفت الصفا میں عمر بن خطاب نے احنف بن قیس کو نصیحت کی. اینڈ ہاؤ پروفاؤنڈ آر دیز ورڈز. اگر میں اور آپ غور کریں ان پہ,